اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی جیسی قدر کرنی ہے ویسی قدر نہیں کرتے۔ اللہ کی قدر جب بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے احکامات جو وحی کے ذریعے ہمارے پاس کتاب میں ہے اس کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ کی قدر ہوگی، اگر نہیں کریں گے تو اللہ کی قدر نہیں۔ پوری کائنات بنا، کائنات میں ہم انسانوں کو بنا اور انسانوں کو اتنا جو ہے اختیارات دیا ہے، کسی دوسروں کو نہیں دیا، پورا اختیار دیا، اور پورے جو زمین پر ہیں جو بھی ہم جہاں تک جا سکتے ہیں ان سب کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، یعنی ہمارے غلام بنا دیا ان سب کو۔ ہم اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہے۔ وہ پورے جتنے بھی کائنات میں ہیں وہ سب ہمارے غلام ہیں، ہم اللہ کے غلام بنے تو جب بھی قدر ہوتی۔ ہم کو اتنا جو ہے اختیار و ارادہ دینے کے باوجود بھی اور ان سب کو غلام بنانے کے باوجود بھی ہمارے اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چلیں گے، کیا ہوگا مقام ہمارا؟ جہنم میں جانے کا مقام ہے۔ اب اس واسطے غور و فکر کرو کہ اللہ کے احکامات پہ یعنی اتباع کرو تو پھر سمجھو ہم جنت میں جائیں گے۔ اگر ہم جہنم میں جانے کی فکر ہے ہمارے کو تو اپنی مرضی ہے سمجھو۔ اللہ جو ہے پورا کتاب اپنے نازل کیا، وہ کتاب میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا پورا جو ہے تفصیل سے ہے، پوری تفصیل ہے مکمل۔ دوسری کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کتاب سے اپنے کو نجات ملے گی، جہنم سے نجات ملے گی۔ اب یہ کتاب کو چھوڑ کے اگر تم دوسرے کتابوں کی طرف جائیں گے، وہ پوری کتابیں ہم پڑھتے نہیں کرتے نہیں، خالی سنتے، لوگوں سے سنتے خالی۔ اب یہ کتاب ہمارے گھر میں ہے، روزانہ دیکھو، غور و فکر کرو، ایک ایک آیت پہ رک جاؤ، رک کے غور و فکر کرو تو بات سمجھ میں آتی۔ ہم ایک ایک آیت میں ہم غور کرتے جائیں گے تو کھول کے اللہ تعالیٰ اپنے کو سمجھاتا، کہ اس کا مفہوم سمجھاتا اپنے کو، بشرطے کہ ہمارے ذہن سے دوسرے کتابوں کو نکال دینا، دوسروں کے اقوال کو نکال دینا، دوسروں کے تفاسیر کو نکال دینا۔ لا الہ، نہیں کوئی الہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے جس کی اس کا حکم مانا جائے۔ صرف ہم حکم کس کا ماننا ہے؟ اللہ کا حکم مانا، کسی اور کا حکم نہیں مانا۔ تو اس واسطے ہم جو ہے ڈرو اللہ سے، اللہ کے قانون کو توڑنے سے ڈرو تو ہم کو جو ہے جہنم سے بچ جائیں گے، جنت میں داخل ہوں گے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ہم قرآن کی آیتوں کو دیکھتے رہے تو بات کلیئر سمجھ میں آتی کہ ہر آیت حق ہے، ہمارے بچاؤ کے لیے کرا اللہ تعالیٰ، ہمارے بچاؤ کے لیے وہ کتاب کو نازل کیا۔ ہم کو دنیا میں امن سے رہنا ہے، آخرت میں جو ہے جہنم سے بچنا ہے، وہاں بھی جو ہے جنت میں اپنے جو ہے اچھی زندگی گزارنا ہے، ایسی زندگی جو ہم یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں ہم تم فرض کرو یہاں جو ہے یعنی کروڑوں اربوں بھی کمائیں گے، وہ عیش نہیں ملیں گی، وہ جو ہے اپنے کو جو سکون کی زندگی رہیں گی جنت میں، وہ زندگی یہاں نہیں ملتی۔ یہاں تفکرات کی زندگی ہے، وہاں تفکرات نہیں رہتے، یہاں کوئی غلط باتیں رہتے، سب سکون کی زندگی رہتی۔ تو اس واسطے ہم کیا کرنا، ہم اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا، ہم بھی بچنا، اپنے گھر والوں کو بچانا۔ سورہ تحریم 66 نمبر سورہ ہے، 66 نمبر اور 6 نمبر آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس کو بول رہے ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، وہ دعویٰ کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بولے ٹھیک ہے تمہارا دعویٰ ہے نا بھائی، اب میں جو بتا رہا ہوں وہ کرو۔ یا ایھا الذین کے ساتھ احکامات ہے، جو بھی احکامات ہے دیکھ لو، غور کرو، مطلب اس کے کہ میرا دعویٰ ہے میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں،
اللہ بولے دعویٰ ہے نا بھائی، ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں، تم کرو، اس پہ عمل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ، تم بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارۃ علیہا، اور بچو اس آگ سے جو انسانوں اور یعنی پتھر سے جو ہے ایندھن ہے، اس کا ایندھن کیا ہے؟ انسان اور پتھر۔ اب ہمارے پاس چولہا لکڑیوں سے جلاتے نا، تو وہ آگ جو ہے جہنم میں جو جلائی جاتی وہ کیا ہے؟ وہ انسان اور پتھر، لکڑیاں نہیں رہتے، انسان اور پتھر، وہ آگ میں جلنا رہتا آپ لوگ، اس سے بچو اللہ تعالیٰ۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم و یفعلون ما یؤمرون، اس پر ملائکہ درست خو، زوراور، متعین ہے۔ اس میں کون؟ جو ملائکہ ہے، جو ہم ترجمہ فرشتے بولتے، ٹھیک ہے فرشتے ہی بولتے، تو ملائکہ ایسے ہیں سخت قسم کے، کسی قسم کے رحم دلی نہیں، رحم کا نام نہیں رہتا ان کو، ایسے ملائکہ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں متعین کرے۔ اب جل رہے ہیں تو جلنے دو، کوئی دیکھنے کی بات ہے۔ اب یہاں بھی ہم دیکھیں گے، زندہ انسان کو جلانا تو دور کی بات ہے، مردے کو جلائے تو مردہ جلانے والا جو انسان رہتا وہاں ٹھہرا ہوا رہتا، اس کو کسی قسم کا کچھ وہ نہیں رہتا۔ تو وہاں زندوں کو جلائے تو فرشتے جو رہتے ہیں، ملائکہ جو رہتے نا، ان کو رحم نام کی چیز نہیں رہتی، درست قسم کے طاقتور بھی رہتے ہیں، وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ نے جو انہیں حکم دیتا ہے۔ اللہ کیا حکم دیا؟ ان کو جلاؤ، کیسا جلانا، کیسا کرنا، سب ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ، تو وہ چیز اسی طریقے سے وہ لوگ جلاتے ہیں انسانوں، اور وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، جو حکم دیے وہی کرتے، اس سے ہٹ کے نہیں کرتے۔ پوری کائنات میں وہی نظام ہے، اللہ تعالیٰ جن کو جو حکم ملائکہ کو دیا، فرشتوں کو دیا، جو ملائکہ کا مطلب ملک کے معنی وہ طاقت جو پوری کائناتوں میں ہر ایک طاقت، ہوا ہے، پانی ہے، آپ کے جو ہے جھاڑ جھنکار جتنے بھی ہے، پرندے چرند، وہ سب جتنے بھی ہیں، ان کو قانون جو دے اس سے ہٹ کے نہیں کرتے وہ لوگ، ان کے وہی کام کرتے۔ تو ویسی وہ جو ملائکہ ہیں وہ وہی کام کرتے جو انہوں نے بتایا۔ سورہ شورى 42 نمبر سورہ، 44 اور 45 نمبر آیت ہے۔ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو نہیں اس کے لیے کوئی کارساز، کوئی ولی، کوئی مددگار اس کے بعد، کس کے بعد؟ اللہ کے بعد کوئی بھی جو ہے ان کا ولی نہیں رہتا۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، اور تم دیکھو گے ظالموں کو جب وہ دیکھیں گے عذاب تو وہ کہیں گے کیا اس دنیا میں لوٹنے کی کوئی راہ ہے، یعنی پھر پلٹ کے آنے کی کوئی ہے کیا، یہاں سے جو ہے نکل کے ہم پھر دنیا میں جانے کے واسطے کوئی راستہ ملتا کیا ہم کو، بول کے بول رہے ہیں۔ کون بول رہے ہیں؟ جو عذاب میں جانے والے ہیں۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ، اور تو دیکھے گا انہیں پیش کیے جائیں گے اس جہنم پر ڈرتے ہوئے ذلت سے، جو جائیں گے نا جہنم کی طرف لے کے جائیں گے تو وہ ڈر بھی رہیں گا ان کو، اور کیا رہیں گے؟ ذلت کے ویسا، وہ تو اب اس میں سوچنا نہیں ہے کہ انہیں
ہمارے کو جو ہے جہنم میں لے کے جا رہا ہوں، تو ذلت ہے نا، پر ذلت کی زندگی۔ وہ دیکھتے ہوں گے نیم کشادہ آنکھوں سے، وہ جو دیکھتے رہیں گے جو جہنم کی طرف لے گیا ہے، تو ان کا حال اتنا برا ہو جاتا، ان کی آنکھ بھی برابر کھلتے نہ برابر، آنکھاں جو ہے پورے ڈھلے ہوئے رہتے، بس ڈر خوف اس میں جو ہے ویسا جائیں گے، لے جاتے رہتے، ان کا حال وہ رہتا ہے۔ وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامۃ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہیں گے بے شک خسارہ پانے والے وہ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا ہے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو روز قیامت۔ خود بھی خسارے میں ہو گئے، خود بھی گھاٹے میں ہو گئے، اپنے گھر والوں کو بھی گھاٹے میں ڈال دیے۔ کیوں؟ کہ وہ سمجھائے نہیں، گھر میں تم بڑے تھے، بڑے رہنے کے باوجود بھی تم جو ہے اللہ کے قانون کیسا چلنا ہے کیا ہے جو ہے تم بتائے نہیں، تم بھی جہنم میں جا رہے ہیں، وہ لوگ بھی جہنم میں جا رہے ہیں، گھر والوں کو بھی لے کے جا رہے تم۔ تو یہاں اس آیت سے بتایا جا رہا کہ گھر کا جو بھی بڑا آدمی ہے، بڑا بولے تو میں ایک ہی نہیں ہوں گھر کا، اب تم ہے، تمہارے شوہرہ ہیں، یعنی باپ ہے، جو بھی ہے، وہ سب اپنے آپ کو اپنے گھر کے بڑے ہیں سب، تو ان کا کام ہے خود بھی جہنم سے بچنا، دوسروں کو، گھر میں جو بچے ہیں، بیوی ہے، سب کو جہنم سے بچانا، یہ پوری ذمہ داری ہے۔ اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے، اگر ہم یہ نہیں بچائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ جہنم میں جانے کا کام رہتا ہے، اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے، خود بھی بچنا، اپنے گھر والوں کو بھی بچنا۔ اب فرض کرو گھر کا بڑا آدمی اگر صحیح طریقے پہ نہیں رہا، صحیح جو ہے ہدایت نہیں دیا، صحیح راستے پہ نہیں لے گیا، تو انہیں بھی جو ہے جہنم میں جائیں گا، گھر والے جائیں گے۔ فرض کرو صحیح راستے پہ ہے، اگر بیوی بچوں میں کوئی نہیں سن رہا، سمجھو نہیں سن رہا، تو اس کی اپنی مرضی ہے، وہ جہنم میں جا رہے ہیں تو ان کوئی ذمہ دار نہیں، کیونکہ جتنے بھی انبیاء آئے ان انبیاء میں چند نبیوں کا ذکر کرے، جیسا نوح علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا نافرمان تھے، نہیں سنے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے سنی، ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے سنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے سنے، اور جو ان کے تایا چچا نہیں سنے، تایا بھی نہیں سنے، دادا انہوں بھی نہیں سنے۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں وہ لوگ نہیں سن رہے نا، میں اپنے طور پہ خاموش ہو جاؤں، خاموش ہونے کی بات نہیں ہے، وہ کام کرتے رہنا، جاری رکھنا، کل آخرت میں اللہ تعالی کے سامنے اپنی ذمہ جو کام کرے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، بتا دیتا ہے کہ تم کام کرے، مگر وہ لوگ نہیں سنے، ان کی مرضی تھی، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ بولے تمہارا کام ہے یہ وحی کے ذریعے سے تم پہنچانا۔ کیسا پہنچانا؟ دو چیزیں اس میں، ایک ہے یعنی تبلیغ نے کتاب پڑھ کے سنانا، دوسرا ہے عمل کرنا۔ یہ عمل سے ہی جو ہے تبلیغ ہوتی، صحیح تبلیغ عمل سے ہوتی، اور پڑھ کے سنانا بھی ضروری ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں مگر میں عمل نہیں کر رہا ہوں، تو پھر سمجھو میں بھی مجرم، کیا میں وہ طریقے پہ چل رہا ہوں نہیں چل رہا ہوں، اللہ کے احکامات کے مطابق میں زندگی ہے نہیں ہے، دوسروں کو بول رہے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ بولے تم دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، تم جو ہے اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہو، ویسا نہیں ہونا۔ نیکی کا حکم دیے تو نیکی کا کام کرنا، تم چند چیزوں پہ عمل کرتے ہو، چند چیزوں پہ عمل نہیں کرتے ہو، کیوں؟ وہ چند چیزیں جو ہے اپنے موافق ہے عمل کر لیتے، جو موافق نہیں ہے اس پہ عمل نہیں کرتے، ویسا نہیں رہنا۔ سب کے سب پورے کے پورے مکمل اسلام میں داخل ہو جانا، مکمل۔ تو وہ آیت بھی ہے، اس میں یہ بتا رہے ہیں تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو پورے عمل کرنے کے واسطے تیار ہو جانا۔ پھر ایک سورہ نساء 143 نمبر آیت ہے، سورہ نساء 4 نمبر سورہ ہے، 143 143، مذبذبین بین ذالک، مذبذب میں ہے درمیان اس کے، مذبذب بولے تو نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، پریشان ہے،
किधर रहना मुसलमानों की तरफ रहना, काफिरों की तरफ रहना, यानी अल्लाह के अहकामात पे चलना या अपने ख्वाहिशात के मुताबिक चलना, या माँ बाप के तरीक़े पे चलना, अल्लाह के तरीक़े पे चलना, अपने असलाफ जो बताए उनके तरीक़े पे चलना, या जो है इस्लाम पे चलना, कुरान के मुताबिक चलना। मुज़ब्ज़ब आज पूरी दुनिया में यही है, मुज़ब्ज़ब है, यानी कुरान और सुन्नत जो जहन में हमारे बिठा दिए, न इधर के है ना उधर के है। ला इलाहा हाउलाई वला इलाहा हाउलाई, ना उनकी तरफ है ना उनकी तरफ है ना इनकी तरफ है, ना अल्लाह की तरफ है ना दूसरों के तरीक़े पे है, किसी तरफ भी नहीं है, वो मुज़ब्ज़ब में है। ये कुरान जो है अल्लाह ताला इंसान की फितरत को जो है ना वो फितरत के मुताबिक बता, ऐसा। फितरत के हिसाब से जो है इंसान की जो फितरत होती ना वो फितरत के हिसाब से बता सब, ऐसा नहीं कि जो है अब हमारा जो इंसान जो रहता है इंसान के हर फितरत को नहीं जानता, हर एक के फितरत को नहीं जानता, अलग अलग फितरतें रहते हैं इंसान, और अल्लाह को सारे इंसान जो फितरत है उनके फितरत के हिसाब से बता। ये अल्लाह ये फितरत है, आदमी इधर भी रहता उधर भी रहता, न इधर सही रहता ना उधर सही रहता। उस वास्ते अल्लाह ताला बोल रहे ना उनकी तरफ है ना इनकी तरफ। वमन युज़लिल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला, और जिसको गुमराह करे अल्लाह तो हरगिज़ ना पाएगा कोई रास्ता उसको नहीं मिलता, उसको कोई रास्ता नहीं मिलता। वो क्या मिलता उसको? जहन्नुम मिलता। कुरान को जब अल्लाह ताला बता रहे हैं, एक जगह आयत है, कुरान को जब तुम्हारे सामने पढ़ा जाता है गौर फिक्र से सुनो, खामोश रहो, गौर फिक्र से सुनो। हम यहाँ बैठने वाले जितने भी है पूरे गौर फिक्र से सुना, दूसरी तरफ तवज्जो नहीं लेना। हम तवज्जो लिए तो फिर क्या समझ में आता तुम्हारे? नहीं समझ में आता। तुम्हारे अपने ख्वाहिशात रहते ना, ख्वाहिशात को नहीं रोक सकते तुम, अपने ख्वाहिशात जो रहते ना उसको नहीं रोक सकते। ये कुरान को गौर से सुनेंगे, वो अल्लाह का जो है डर रहना, यानी अल्लाह से डरना, इंसानों से नहीं डरना। अल्लाह से डरना, इंसानों से नहीं डरना बोले तो इंसानों के सामने जैसा चाहे करना नहीं, क्योंकि अल्लाह हर जगह देख रहा, वो डर रहना। वो इसमें कुरान में आप सुनते जाएंगे तो समझ में आता, नहीं सुनेंगे कुछ भी नहीं समझ में आता। अब दुनिया पूरी कैसी चल रही है वैसी ही अपनी ज़िंदगी गुजरते, बस ख़त्म, उससे हट के कुछ भी नहीं रहता। खाली बस चल रही गाड़ी हो रही तो चल रही, वो सही चल रही नहीं चल रही, हम सही रूट पे जा रहे नहीं जा रहे। अब हमारे पास हिंदुस्तान में क्या है, गाड़ी चलाए तो कोई सही तरीक़े से नहीं चलाते, कोई सिस्टम ही नहीं है। वो लाइन से जाते जाते इसमें घुस जाते, उधर जाते, इधर जाते, इधर घुसते चलते, वो तरीक़ा नहीं होता। वैसे कुरान के हिसाब से चलना है तो एक सिस्टम रहता है, उस सिस्टम की ज़िंदगी गुजारना। तो ज़िंदगी गुजारे तो वो अल्लाह ताला हमको सही रास्ते की तरफ ले आता, अमन क़ायम रहता। और जिसको गुमराह करे अल्लाह तो हरगिज़ ना पाएगा कोई रास्ता मिलता ही नहीं उसको। बस ना इधर के रहता उधर, ना इधर मुसलमानों में रहते ना काफिरों में रहते, ना कुरान की तरफ रहते ना वो दूसरी किताबों की तरफ रहते। मुज़ब्ज़ब में रहता हूँ, क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ, ये करूँ ये करूँ, ये चीज़। अब उसको कुछ भी नहीं समझ में आया तो एक ही समझ में आ रहा, मुज़ब्ज़ब रहने की वजह से एक ही क्या समझ में आ रहा, 5 वक्त नमाज़ पढ़ लिए तो ख़त्म, सब जान दो भाई, सब इन्हों बोलते उन्हों बोलते सब बोलते भाई 5 वक्त नमाज़ पढ़ लिए, मामला ख़त्म। ये नमाज का जो ज़िक्र है, सलात ज़िक्र करे अल्लाह ताला, सलात के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला बता रहे हैं वो एक सिस्टम है। वो यक़ीमुनस्सलात वो मिम्मा रज़क़नाहुम, तुम सलात क़ायम करो, जो कुछ हमने दिया है वो इन्फ़ाक़ करो। सलात सिस्टम है, वो क़ायम करना इज्तिमाई तौर पे, एक सोसाइटी के तहत, एक ख़ानदान के तहत वो काम करना। अब वो
وہ قائم کرے تو صلاۃ قائم کرے تو پورے احکامات پہ چلنا صلاۃ ہے. ابھی دیکھا، رات میں دیکھا تو نہیں دکھا ہوا ہے، تو سورہ مدثر میں ہے. تو آپ دیکھو، غور کرو، ایک ایک آیت کو غور کرو، آپ کو سمجھ میں آتا. سیونٹی فور، آیت نمبر 74 ہے، سورہ نمبر 74 ہے. سورہ مدثر 74 سورہ ہے. اب یہ 39 سے 56 تک ہے، آیت نمبر 56 تک ہے. الا اصحاب الیمین فی جنات، مگر داہنے طرف والے باغات یعنی جنتوں میں رہیں گے. داہنے بولے تو سیدھے ہاتھ والے، سیدھے ہاتھ والے جنتوں میں رہیں گے. یتساءلون عن المجرمین، وہ سوال پوچھیں گے مجرموں سے. مجرم بولے تو گناہ کرنے والوں سے پوچھیں گے. کون؟ جنت والے پوچھیں گے، جو گنہگار ہے ان کو پوچھیں گے. ما سلککم فی سقر، کیا چیز تمہیں لے گئی جہنم میں؟ جہنم میں کس وجہ سے گئے تم لوگ؟ وجہ کیا ہے تمہارے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ جنت والے پوچھ رہے ہیں. وجہ کیا ہے تم جانے کی؟ قالوا لم نکو من المصلین، وہ کہیں گے ہم نہ تھے نماز پڑھنے والوں میں. ختم ہو جاتا، نماز نہیں پڑھنا ہو جاتا، پڑھ لیا تو ہو جاتا. وہ سسٹم پہ نہیں تھے. اللہ کے بتایا ہوا جو سسٹم جماعتی زندگی گزار کے قرآن کے حساب سے چلنا تھا، وہ نہیں چلے ہم. خالی نماز نہیں ہوتا. وہ صلاۃ کے معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا. اس کے اصل معنی کیا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا. کیسا چلنا؟ اب ایک گھوڑا جا رہا تو اس کے بازو سے چلنا، اس کو بولتے ہیں. پورے پیچھے بھی نہ ہونا اور سامنے بھی نہ ہونا، ان کے برابر تھوڑا پیچھے سے چلتے جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کے جو ہے عمل کر کے بتایا، وہ طریقے پہ جو ہے چلنا. وہ مسلین ہے. وہ خالی نماز ترجمہ کر دیے، ختم ہو رہا. نماز پڑھ لو، ختم. اب یہ بتاتے ہو لوگ نماز نہیں پڑھے نا بھائی جہنم میں جاتے ہو. نماز کے ساتھ یہ سب ہے پورا ایسا. کیونکہ وہ لم نکن نطعم المسکین، اور ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. خالی کھانا کھلانے کا نہ، کچھ زندگی کے ہر چیز کو ان کے دیکھنا، ان کو وہ اپنے پیروں پہ ٹھہرنا. وہ پہلی آیت ہے قرآن کے سورہ بقرہ کے جو ابتدا آئے تھے، یعنی وہ یقیمون الصلاۃ و مما رزقناہم ینفقون، وہ انفاق کرنا ہو. انفاق کرے تو انہیں کھانے کا انتظام ہوتا. خالی ہم دعوتیں دے کے کھلائے تو انہیں آتا، کھا لیتا، چلے آتا. نہ انفاق کا نظام قائم کرنا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بیہودہ باتوں میں لگے رہنے والوں کے ساتھ بیہودہ باتیں میں دھستے رہتے تھے. یہ بیہودہ باتیں جو لکھے نا، اس کے دو معنی آتے. ایک چیز ہوتے میں قرآن کا ہے، میرے کو تجربہ آنے میں اس غور کرا، فکر کرا، سب کرا، قرآن یاد ہے میرے کو. کہہ رہے کہ سامنے والا جو قرآن کے خلاف بولا تو اس کو ایسا بحث کر کے ہرا دے رہا ہوں، ان کو ہرا دے رہا ہوں. قرآن کے اپنے سامنے والا سارے رشید بھائی کو بہت اچھا معلوم ہے بھائی، تو اچھا سمجھا ہے سب. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا کو، سزا کو جھٹلاتے تھے. سب معلوم تھا میرے کو، مگر میں جو ہے قیامت کے دن حساب کتاب میرے کو دینا ہے، وہ میرے کو یقین ہی نہیں ہے. بات کر رہا ہوں، بحث کر رہا ہوں، سب کر رہا ہوں، میرے یقین نہیں. حتیٰ آتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، مر گیا. فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، سو انہیں سفارش کرنے والے کی سفارش نفع دیا. ہم جس کو جو ہے سفارش سمجھ رہے تھے،
کوئی صفات کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے سمجھو۔ فما لہم عن تذکرۃ المعرضین، تو انہیں کیا ہوا کہ نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں۔ نصیحت مطلب قرآن سے منہ پھیرتے ہیں، بحث مباحثہ کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، مگر جب قرآن کی بات آتی تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرۃ فرت من قسورہ، گویا کہ وہ بھاگتے ہوئے گدھے ہیں جیسے شیر سے دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ جب ان کو نصیحت کی جاتی آؤ قرآن کے اوپر چلو عمل کرو بولے تو اب ایسا بھاگتے ہیں، شیر کو دیکھ کے گدھے کیسا بھاگتے ہیں ویسا بھاگ جاتے ہیں۔ ایک مثال ہے، ہم بھاگتے نہیں، ہمارا ذہن بھاگ جاتا۔ ابھی کہاں لگا لیتے بیٹھنا بھائی، سب یہ ہو سکتا کیا ہمارے سے، مگر ہمارے ذہن میں کیا، ہم قرآن فکر والے ہیں، ہم تو بھائی سب کرے سب ایسا رہتا۔ تو ہمیں غور کرنا، یہ آیتیں کیوں اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہی ہے، چلو تم اللہ کے بتائے تو چلو۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منتشرا، جبکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے دیے جائیں صحیفے کھلے ہوئے، یعنی ہر ایک آدمی یہ چاہتا میرے کو کتاب ہے، وہ اس دور کی بات ہے۔ تو یہاں ہمارے کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم عمل کرنے کے واسطے جب بلائے جاتے ہیں تو ہم تیار نہیں ہوتے۔ وہ مثال ایسا دیے، شیر کو دیکھ کے گدھا کیسا بھاگتے گدھے، ویسا بھی ہمارے ذہن بھاگ جاتے، ہم تیار نہیں رہتے، ہم یعنی عمل کرنے کو تیار نہیں رہتے۔ کیا عمل کرنا ہے؟ مصلین، صلاۃ کا نظام قائم کرنا ہے، انفاق کا نظام قائم کرنا ہے۔ وہ کس میں فی الوقت ہم کرنا ہے تو اپنے گھر کے حد تک کر لینا، وہ گھر کا سکسیس ہو گیا تو پھر باہر کی طرف سوچنا۔ ابتدا تم اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ، اپنے گھر والوں میں، اپنے خاندان جو گھر میں رہتے ان سب کو جہنم سے بچاؤ۔ اگر ہم بچانے کی فکر نہیں کریں گے تو خود ہم بھی جاتے وہاں بھی جاتے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ بولے وہ جلدی کر رہے ہیں، جہنم میں جانے کی جلدی کر رہے ہیں، خود اپنے آپ تو خوشی سے جانا چاہ رہے ہیں جہنم میں۔ آخر کیا ہو گیا، کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ سوچو، ہم جو ہے جہنم میں جانا، جنت میں جانا، یہاں کچھ نہیں دکھ رہا ہمارے کو، نہ جنت دکھ رہی نہ جہنم دکھ رہی، وہ غیب میں ہے، مگر کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتائے جہنم ہے، جنت۔ اس کو یقین اگر کر لیے ہم واقع جنت جہنم ہے، روز محشر میں ہم کو حساب کتاب دینا ہے، تو ہم کو ڈر ہوتا، ہم جو ہے نہیں کرتے، غلط راستے پہ نہیں جاتے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ایسا۔ تو ہمیں سوچنا، ہم غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے چلنے کی توفیق عطا گیا تو بہت بڑی بات ہے سمجھو، بشرطے کہ ہم اس پہ چلنے والے بننا اپن۔ ہم اگر نہیں چلیں گے تو وہ کون چلیں گا؟ دوسرا کوئی بھی نہیں چلتا۔ سورہ طٰہٰ 20 نمبر سورہ 13، 131، 132، 131، 132 آیت ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ حَيَاةِ الدُّنْيَا، اور نہ پھیلانا اپنی آنکھیں ان کی طرف، غیر ضروری چیزوں کی طرف جو ہم نے متاع دیا ہے ان کے جوڑوں کو دنیا کی زندگی آرائش و زیبائش بنا کر۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو بھی دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، ہم ان کی طرف نہیں دیکھنا جن کے پاس عیش و عشرت کے سامان ہیں، پیسہ ہے، گاڑیاں ہیں، محلات ہیں، بہت کچھ ہے، ان کی طرف اپنے آنکھ اٹھا کے مت دیکھو۔ وہ متاع ہے سب پورا، وہ زندگی میں جتنا انہیں کر لیتا بس سب چھوڑ کے چلے آتا، سب آرائش دیکھنے میں دکھتا، بہت کچھ دکھتا، اور سب بیکار چیزیں ہیں، سب کسی کام کی چیزیں نہیں ہیں، وہ کھیل کود کی چیزیں ہیں سمجھو۔ اب ایک چیز بنانے کے بعد اس میں اور سوچتے، ارے ایسا گھر نہ ہے بھائی، اور بڑا گھر ہونا، فلاں ہونا، کاراں ہونا، وہ ہونا، محلات ہونا، ولا ہونا۔ اب جیسا جیسا پیسہ بڑھاتے جائیں گے تم ویسے خرچ کو فضول خرچوں میں لگا دیتے۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے
نہ پھیلانا اپنی آنکھ سے ان کی طرف، جو غیر ضروری چیزوں کی طرف جو ہم نے متا کا مطلب جو مسافر اپنی زندگی میں لے کے جاتا اتنی ہی ضرورت ہے وہ طے کرنا، ان کے جوڑوں کو دنیا کی زندگی آرائش و زیبائش بنا کر یعنی خوبصورت بنا کے پیش کرا اللہ تعالیٰ، یعنی شیطان کی طرف سے ہوتا ہو سب کام، یعنی وہ انفاق نہیں کر کے کیا کرتا انہیں دنیا کا وہ کرتا۔ آج پوری دنیا میں انفاق کرنے والوں میں وہ انفاق کس طریقے سے کر رہا وہ میرے کو نہیں معلوم ہے۔ سب سے زیادہ دینے والا بل گیٹس ہے۔ بل گیٹس کرسچن ہے یا یہودی ہے، انہیں سب سے 85% دیتا، اپنی آمدنی میں سے 85% دیتا۔ اب انہیں دینے کے بعد اور 4-5 نکلے، اس میں ایک بھی مسلمان نہیں، 4-5 مل کے وہ لوگ بھی کیا کریں، وہ لوگ بھی 60-70 ایسا 80% وہ لوگ بھی دینا شروع کریں، فلاحی کاموں میں ضرورت مندوں کو دیتے سمجھ۔ اب ہندوستان میں دینے والے عظیم پریم جی ہے، سب سے زیادہ دینے والے ہندوستان میں عظیم پریم جی۔ کون سی کمپنی ہو؟ وپرو کمپنی والے سب سے زیادہ دینے والوں میں وہ ہے عظیم پریم جی۔ وہ خوجے ہیں، خوجے، وہ ایک شیعہ میں ایک گروپ ہے، وہ خوجے ہیں۔ اب یہ چیزیں ہم غور و فکر کرنا ہے کہ ہم وہ عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ اب ہم ہے تو ہماری فکر یہ نہیں رہنا کہ اور ٹھیک ہے تم جتنا کماتے اللہ تعالیٰ صلاح دیے کماؤ، کمانے کے بعد وہ ضرورت مندوں کا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کا حق ہے، بھیک نہیں بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حق ہے، ان کے حق کو دو، ان کو اپنے پیروں پہ ٹھہرے جیسا کرو۔ آج جو پورے دنیا میں یہودی ہیں 2 کروڑ بھی نہیں پوری دنیا میں، پوری معیشت اکنامک جو ہے پورے ان کے ہاتھ میں ہے، پوری دنیا میں سب سے بڑے کمپنیاں پورے ان کے ہاتھ میں، ان کے ہی ہے پورے بڑے کمپنیاں، اور پورے دنیا میں پھیلا ہوا ہے وہ ان کا مال۔ اب اس کی لسٹ دیکھتے جاؤ، پورے دیکھتے جائیں گے پورے ان کے ہی پورے بڑے کمپنیاں ہو رہا، ان کا سسٹم ہے۔ وہ لوگ بولے ہم جو ہے اسلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہم شروع کرے، آج ہم کامیاب ہو گئے۔ اس میں 3 چیزیں ہیں، اس میں ایک ہے تعلیم، ایجوکیشن کی طرف پوری توجہ پورے، اور دوسری چیز ہے بھائی چارہ مطلب اپنے مذہب والا میں کوئی بھی یہودی ہو وہ غریب نہیں رہنا، اس کو جو ہر طریقے سے اس کی مدد کرتے رہنا، پوری دنیا میں کہیں بھی رہنے دو، اس کو دیتے رہنا، اس کو آگے بڑھاتے رہنا۔ اور تیسرا ہے بچپن سے بزنس کی تربیت، بزنس کی، نوکری کی نہیں، بزنس کی تربیت۔ یہ 3 چیزیں اپنے گھر، 3 چیزیں بھی نہیں ہے، تعلیم بھی نہیں ہے، تعلیم ہے میں اپنے گھر تک، دوسروں کا میرے کو ضرورت نہیں ہے، میں کما رہا ہوں، میں سب ہوں، شادیوں میں خرچ کروں گا، دعوتیں کروں گا، وہ کروں گا، یہ کروں گا، مگر یہ جو ہے غریبوں کو جو ہے تعلیم کے ذریعے سے جو ہے ان کو آگے بڑھائیں گے وہ نہیں، پیسے والے ہیں غریبوں کو نہیں دیتے۔ یہ خوجوں میں ہے، بہروں میں ہے، میں سب سے زیادہ یہودیوں میں، وہ انفاق کا نظام ہی ہے، وہ اگر کرے تو پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں رہتا، سب پیسے والا ہے، نہیں ہے کیا پیسے والے مسلمانوں میں بے حساب ہے۔ پیٹرول نکل رہا، سب وہ لوگ ہی کھا رہے ہیں، ہمارے کچھ کھانا ہونا ہے، دوسروں کو نہیں، کیا بھیک کے ویسا تھوڑا دے دیتے، ختم ہو گیا۔ اب عرب آتے ہیں آ کے مسجدہ بنا کے چلے آتے، کیا کچھ کرتے ہیں آ کے، بھیا کتنے غریب ہے، غریبوں کے لیے کچھ اسکولاں بنائیں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، کچھ بھی نہیں کرتے، مسجدہ بنا دیں بس ختم، اب مسجدہ بنا کے چھوڑ کے چلے جاتے۔ نفتنہم فیہ، تاکہ اس میں انہیں آزمائے، کیا دیکھے ہم غریب ہیں، وہ پیسے والے ہیں، اور پیسہ والوں کو دیکھ کے ہمارے کو لالچی پیدا ہو جاتی، تو
کیا کرتے ہم؟ حرام حلال سوچتے نہیں، حرام کی طرف چلے آتا ہوں، جا کے جو ہے کمانا شروع کر دیتا، آزمائش سے بغیر۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا رزق بہتر ہے، دیر پا رہنے والا۔ اللہ تعالیٰ جو ہم کو رزق دے رہا نا، جو بھی دے رہا، جس حال میں بھی دے رہا، پیٹ بھر رہے ہیں الحمدللہ، کپڑا ہے، چھت ہے، جو بھی چھت ہے، جو بھی کپڑا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے، وہ ہر وقت رہیں گا اگر شکر گزار ہیں تو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور تم حکم دو اپنے گھر والوں کو صلاۃ کا، اب قائم رہو اس پر۔ تو یہ کیا ہے صلاۃ پر؟ نظام، یعنی قرآن کے احکامات پہ چلنے کے لیے تم حکم دو، کس کو دو؟ اپنے گھر والوں۔ خالی نماز کا نہیں ہے وہ، یاد رکھو، یعنی قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا، اللہ کے احکامات پہ پیچھے پیچھے چلنے کا حکم دو۔ خالی صلاۃ کا دیں گے جب زندگی ہو جاتا نہیں ہوتا ہو، قرآن کے مکمل چلنا صلاۃ۔ لا نسألک رزقا، ہم نے تجھ سے نہیں مانگے رزق۔ کون؟ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگے، نہ اللہ تعالیٰ مانگ رہا رزق۔ میرے واسطے بکرا کاٹو، بلی دے دو، میرے کو فاتحہ میں وہ جو ہے لا کے جو ہے وہ دے، ہے نا پورے، یہ ہندوؤں میں ہو مسلمانوں میں ہو، جہانگیر پیران درگاہ جاتے، بکرا کاٹتے، کھاتے، وہ پکاتے کرتے، پھر وہ فاتحہ دیتے، وہ مجاور لے لیتا ان کے نام پہ، سب چلتے رہتا سب۔ وہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میرے کو رزق کی ضرورت ہی نہیں ہے، رزق تو میں دینے والا ہوں، تو میرے کو مت دو، میری ضرورت ہی نہیں ہے کوئی بھی چیز، میرے پاس سب کچھ ہے، میں دینے والا ہوں، لینے والا نہیں ہوتا۔ نحن نرزقک، ہم ہی تجھے رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام اللہ کے قوانین پر چلنے والوں کے لیے ہے۔ اگر اللہ کے قانون پہ چلیں گے تو خیر ہے ان کے لیے، اچھا ہے، وہی ہے۔ اب اس ہٹ کے جو تم اپنے طور پہ زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں، تمہاری مرضی ہے، سمجھو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔